حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں، بڑی جنگ ہے، میں خود لیڈ کروں۔ لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نچلے لوگوں کا مورائل بلند ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے آ کے ان کو سمجھایا، اور بڑے زبردست الفاظ ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے نہج البلاغہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی، جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا، وہ قلعہ ہو، یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک قلعے کے ساتھ باندھا جاتا ہے، وہ سینٹر ہوتا ہے۔ قلعہ قائم ہے تو جانور قائم ہے، قلعہ اکھڑ گیا تو گیا۔ تو ان کا تم مسلمانوں کا اس وقت سینٹر ہو، اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی، تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو۔ سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا نہ خواستہ ہم نے شکست کھائی اس جنگ قادسیہ میں تو ہم پیچھے سے اور کمک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے، تو پھر ایک اور مارکا لڑ لیں گے۔ کم از کم تم پیچھے ہوگے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے، ورنہ مسلمانوں کو تو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی خلیفہ ہی مارا گیا ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی تھی، تو حضرت عمر نے مشورہ قبول کیا، تو سیدنا عمر نہیں گئے۔ سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر صحابہ ہیں نا ان کو تھنک ٹینک کے طور پہ اپنے ساتھ رکھتے۔ اس لیے آپ دیکھیں سعد ابن ابی وقاص نے جیسے ہی فتح کیا نا پرشیا، انہوں نے واپس بلا لیا کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے یرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ، وہ تو طاعون کا مرض ہوا تو وہ شہید ہو گئے وہیں پہ طاعون کے مرض میں۔ تو سیدنا عمر جتنے سینئر اصحاب تھے نا ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تھنک ٹینک کے طور پہ کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے۔ یار دوسرا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی۔ خیبر آپ کو کس نے جتوایا ہے؟ مولا علی نے۔ خندق پہ کس نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے؟ مولا علی نے۔ بدر میں 20 سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کیے ہیں؟ مولا علی نے۔ احد میں بھی۔ تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی۔ اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں، یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال۔ اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے۔ میری 42 سال ہونے والی ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ 34 سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے۔ تو خیبر کب لڑی گئی؟ جب حضرت علی کی عمر 28 سال تھی، آلموسٹ 28 سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبد الود کو قتل کیا، جو 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا۔ مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں، ابن عبد الود کو خندق میں، اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہوئی۔ تو حضرت علی جو کہ تھنک ٹینک تھے، یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں۔ حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے، کوفے کے چیف جسٹس ابن مسعود، شام کے چیف جسٹس ابو درداء، اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی۔ تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے، اس لیے جنگیں نہیں لڑی۔ اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے لیے کیوں چلے گئے؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی دو گروہ بن گئے، حق ایمبیگوس ہو گیا تھا، مبہم ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود میدان جنگ میں، تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں جنگ جمل اور نہروان میں تو یہ قتال حق پہ مبنی۔ کسی کو بھیجتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ادھر سے عمار بن یاسر چلے جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں، اتنے جیے سے صحابہ ہیں، چلیں عمار بن یاسر سیدہ عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے لیکن مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں، ورنہ تو جنگ جمل ہار جانی تھی انہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے۔ عبداللہ ابن السلام ویسے گھوڑے کے آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے، کہا تھا امیر المومنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے خطرہ ہے آپ مدینے سے نکل گئے پھر قیامت تک دارالخلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنا۔ حضرت علی کو بھی اس بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے۔ تو پھر سیدنا علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا، آپ مدینے میں رہنے دیتے تو مدینے میں رہتے نا۔ قصاص عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں، یہاں پہ بھی دھرنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ دھرنا کدھر دیتے ہیں؟ پشاور میں دیتے ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں؟ کیوں؟ کیپٹل سٹی ہے۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا؟ مدینہ۔ لیکن دھرنا دینے والے بصرہ اور کوفہ پہنچ گئے 1000 کلومیٹر دور کہ ہم خود بدلہ لیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے۔ پھر کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا، رومن امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشین کو بھی، وہ سینٹر میں، اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا۔ بہرحال پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھ میں، تو ان کی مجبوری تھی جانا، ورنہ لوگوں کے لیے معاملات ایمبیگوس ہو جانے۔ آج تک نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی۔ تو اس زمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، حضرت عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن ابن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے مولا علی کا بچہ، اور کہا لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے،
ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی، رسپیکٹ کم نہیں کی، آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر منکم اس وقت مولا علی ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو جب یہ سینیریو اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکل، اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی، جمل میں جو دوسری طرف سے مرے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے، اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے، تو آرٹیکل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا، اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گھاٹے فٹ ہوا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا۔ میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ حدیث بیان کروں گا جو المستدرک للحاکم میں موجود، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کربلا والے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کی، جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے۔ استغفر۔ تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہوتا۔ آج آپ جتنی حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب 1400 سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما، تھوڑی دعاؤں ہوں تک نہیں قبول ہو رہی ہیں، اسے کام بھی بڑا بڑا پایا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا عثمان ابن طلحہ، تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا، پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان تین بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت کو دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی، بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسری نفرت ختم کر دے گا جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے لیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا، نہ وہ نام لیے ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کی، پوری زندگی معاف نہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا۔ حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل الحاکم میں آتا ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا۔ اور پھر جنگ، اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا، تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان کے اندر، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی علیہ تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں تم اس وقت ظالم ہو گئے۔ تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس، تو
بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے، جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس کال کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں اس حوالے سے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریا کر، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دے۔ ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں۔ آپ اندازہ کر سکتے۔ اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر، آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے کہ یا اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا، کوشش کرتے رہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ واشیعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی، اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا۔ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے، اور وہی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے۔ حضرت علی ایک آخری کوشش، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا۔ اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا، کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کا سٹانس درست تھا اس حوالے سے کہ وہ جو باغیوں کے خلاف جو حضرت علی صلح کر رہے تھے، وہ جو مخالفت کر رہے تھے، وہ حضرت علی کی محبت میں کر رہے تھے کہ یہ واجب القتل ہیں جنگ صفین والے لوگ، آپ ان سے صلح نہ کریں۔ تو ان کا سٹانس تو درست تھا، حدیث کے تحت تو واجب القتل تھے، لیکن حضرت علی نے کمپرومائز کیا۔ چونکہ امیر المومنین جب کمپرومائز کر رہے ہیں تو ان کا ویژن زیادہ ہے، کمپرومائز جب انہوں نے کیا پھر ہم امیر المومنین کی بات مانیں گے۔ تو مجھے بتائیں یہ جو حضرت معاویہ کے خلاف حضرت علی لڑ رہے تھے، وہ خوارج کے کہنے پہ لڑ رہے تھے یا خود ڈیسیژن کیا تھا؟ خود ہی کیا تھا نا۔ اسی ڈیسیژن کو ان کے ساتھی کہتے ہیں نہیں سو آپ کنٹینیو رکھیں، تو نئے کسی کام پہ تو نہیں ابھار رہے نا، اسی کام کو کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو سٹانس تو درست ہے، وہ تو حضرت علی کا سٹانس تھا، بلکہ رسول اللہ کا سٹانس ہے، بلکہ قرآن میں آیا کہ جو باغی گروہ ہو اس کے خلاف قتال کرو۔ اس کی ایکسپلینیشن آپ کو بخاری مسلم میں ایک حدیث ملے گی، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ سہل بن حنیف جو بدری صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے اپنے دور میں شام کا گورنر لگایا تھا، تو حضرت معاویہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک گورنر تھا پوری خلافت راشدہ میں جس نے امیر المومنین کا حکم نہیں مانا، حالانکہ حکومت افغانستان رشیا تک تھی، حضرت عثمان کے دور میں آذربائیجان ہو چکا تھا۔ ان سب لوگوں نے استعفے حضرت علی کو جمع کرایا، حضرت علی نے سارے گورنر چینج کر کے سینئر صحابہ کو گورنری کے عہدوں پہ لگایا۔ اسی لیے تو مزار شریف افغانستان میں بنایا ہوا ہے نا انہوں نے، حضرت علی کا مزار، کیونکہ افغانستان حضرت عثمان کے دور میں مسلمان سلطنت کا حصہ تھا۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی یہاں آئے تھے اور یہیں پہ شہید ہوئے ہیں اور یہیں پہ ان کی یہ قبر ہے۔ وہ مزار شریف اس لیے اس شہر کا نام ہے، حضرت علی کا مزار بنایا ہوا ہے، حالانکہ میں نے بتایا وہ کمزور رائے ہے، وہیں میں ہوئے ہیں۔ صرف ایک گورنر نے نہیں مانا۔ تو سہل ابن حنیف جو ہیں، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی صلح کے لیے آمادہ ہوئے، تحقیق صلح وقتی تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ یہ اس پہ ایگری تھے کہ تمہاری بغاوت درست ہے،
ورنہ تو شروع میں جنگ نہ کرتے. وہ تو حضرت علی کو موقع نہیں نا ملا, آپ شہید ہو گئے, ورنہ تو جنگ صفین پارٹ 2 ہونی تھی جو نہیں ہوئی. تو سال بن عنیف نے جب دیکھا نا کہ حضرت علی کے بعض فوجی حضرت علی کی صلح کو غلط سمجھ رہے ہیں, تو وہ اپنا گھوڑے کو ایڑی لگا کے حضرت علی کے لشکر میں جاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں لوگوں اگر ہم میں سے کوئی شخص رسول اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا نا تو صلح حدیبیہ کے دن فیصلہ بدل دیتا, جب حضور نے کافروں سے صلح کر لی تھی. تو جنگ صفین میں تحکیم کے مسئلے کو سال بن عنیف نے صلح حدیبیہ سے جوڑا کہ جس طرح حضور نے کافروں سے کمپرومائز کیا تھا اور بظاہر شرائط ایسی تھی کہ ہم نے دب کے صلح کی تھی. اور حضرت سال بن عنیف نے کہا کہ اس وقت تو حضرت عمر نے یہاں تک حضور سے بات کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچ میں نہیں ہیں, کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور مخالفین کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں, تو پھر ہم کیوں اس طرح دب کے صلح کر رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر پوری زندگی پچھتاتے تھے کہ میں نے حضور پہ اتنی جرأت کیوں کی, حالانکہ گستاخی نہیں تھی, حضور کی محبت میں کی تھی. تو ان کا لوگوں اگر ہم لوگ حضور کا فیصلہ بدل سکتے نا تو ہم صلح حدیبیہ میں حضور کو کبھی صلح نہ کرنے دیتے, لیکن ہم نے اس وقت حضور کے فیصلے کو اس لیے تسلیم کیا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں. تو آج حضرت علی کے فیصلے کو بھی تم تسلیم کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس حدیث سے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے. صحیح بخاری میں تو اتنا آتا ہے نا کہ حضرت علی کو حضور نے کہا کہ محمد رسول اللہ مٹا کر لکھ دو محمد بن عبداللہ, تو حضرت علی نے انکار کر دیا, یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. یہ محبت کا اظہار تھا, نافرمانی نہیں تھی. حضور نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا, تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیر کے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکھا محمد بن عبداللہ. اور وہ بخاری کا راوی وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے لکھا لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے. یہ اللہ نے آپ کا معجزہ قرآن میں رکھا ہے کہ اگر آپ سورۃ العنکبوت اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی. لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ آپ کسی بھی بڑے بندے کو کوئی الفاظ دیں, وہ کئی لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, اپنا نام کم از کم لکھ لیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ لکھا, یہ حدیث تو بخاری میں, لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ اب حضرت علی آپ کو پتا ہے کہ دکھی تو تھے, وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ مٹاؤں. تو حضرت علی نے کہا, حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تجھ پہ بھی ایک وقت آئے گا اور تو بھی وہی کرے گا جو میں نے کیا. اور وہی ہوا. جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی اور امیر معاویہ کی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا سنن نسائی الکبریٰ میں, تو لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان. تو حضرت معاویہ نے کہا میں اس پہ سائن نہیں کروں گا, کیونکہ میں تو امیر المومنین مانتا ہی نہیں ہوں ان کو. آپ کو کہانیاں کراتے ہیں, نہیں وہ کہہ رہے تھے میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کی بیعت کر کے نا تو مخالفین سے بدلہ لوں گا. وہ مانتے تھے ان کو, انہوں نے تو سائن کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم یہاں لکھو علی ابن ابی طالب. اگر میں امیر المومنین تمہیں مانتا ہوں تو میں جنگ کیوں کرتا؟ لاجیکلی بات درست ہے. تو پھر جس طرح حضور کا اس وقت مٹایا گیا تھا نا محمد بن عبداللہ, محمد رسول اللہ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھا گیا, حضرت علی نے بھی اپنا نام مٹایا. ان کی یاد آ صدق رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. جس تکلیف سے حضور کو گزرنا پڑا حضرت علی کو بھی اسی تکلیف سے گزرنا پڑا. اب میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا کہ حضور کے مخالفین کون تھے اور حضرت علی کے مخالفین کون تھے. اگر میں انالوجی بناؤں تو حضور کے مخالفین تھے مشرکین عرب اور حضرت علی کے مخالفین کون تھے؟ کلمہ گو مسلمان طلقاء, مشرکین عرب کی اولادیں, لیکن کام دونوں نے ایک جیسے ہی کیا. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ میں پوری حدیث موجود ہے. حضرت علی نے پھر اس وقت مجبوراً اپنا نام کاٹ کے علی ابن ابی طالب لکھا بجائے امیر المومنین لکھنے. چلیں آپ کو اس ایک حدیث سے کتنے واقعات کلیئر ہوئے. جو آپ کو کہانیاں کراتے تھے نہیں وہ حضرت علی کے بڑے مرتبے کے قائل تھے جی. تو اس وجہ سے وہ خوارج کو میں نے اس لیے کہا, اب خوارج کے ہم اس لیے خلاف ہیں کہ ان کا کام تھا کہ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے. یہ کام تو نہ کرتے کہ پہلے ہی تھوڑے نو روڑا, پہلے ہی تھوڑے لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے, اس میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے. تو دیکھا کرے لیڈر کا ویژن زیادہ ہوتا ہے, اور پھر ہر بندے کا یہ لیول نہیں ہوتا کہ وہ لیڈر کے ویژن کو سمجھ بھی رہا ہو. ہر بندے کا لیول بھی نہیں ہوتا. خلفائے راشدین نے بھی چند سینئر لوگ اپنے ساتھ رکھے تھے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے تھے. عوام میں صرف اوبے کرنا ہوتا ہے. عوام ہر بندے کو تو نہیں آپ نے کلیئر کرنی بیسک چیزیں جو خصوصاً پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں آپ کے سامنے. اب میں بھی ادھر سٹیج پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری جو شورا بنی ہوئی ہے جو چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہے کسی بھی حوالے سے, ہم پوری برین سٹارمنگ کرتے ہیں. اس کے بعد جب ایک ڈیسیژن لیتے ہیں پھر اس فیصلے کی حفاظت ہوتی ہے. آپ کو تو بڑا کچھ نظر آ رہا ہوگا, اس میں تو یہ ہو گیا, اس میں یہ ہو گیا, یہ کیوں نہیں ہو جاتا. ہم ہر چیز اس کی نٹی گریٹیز تک ڈسکس کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اب یہ ہوگا اس معاملے میں, یہ ہم نے کرنا ہے. وہ آپ لوگ بھی چونکہ جب جڑے ہوں اس کام سے نا تو وہ ساروں کو تو کلیئر کرنا نہیں ہوتا. معجزے کے طور پہ کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا
گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا، وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا، اسی زمین سے ہی تھا۔ باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتا تھا جو ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے، جس پہ کڑھائی ہوئی تھی، یہاں پہ بھی ریشم کی، 4 انگلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے، آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے، 4 انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پڑا۔ اس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا، ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ، اس کا دھون بھی مریضوں کو شفا کے لیے۔ حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھ لیں وسیلہ اور توسل پہ۔ حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی، مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے۔ جنگ جمل صفین نہروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے۔ نبی علیہ السلام کے علمی وارث سیدنا علی تھے، میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا، حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر تھے، باقی علمی طور پہ سارے ہی تھے، لیکن حضرت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام بھی جن مسئلوں میں پھنستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے۔ مسلم شریف میں 63964061 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ، یعنی یہ موزوں پہ اور جرابوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و حضر میں، بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا، لیکن اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لیجئے تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا علمی مقام تھا۔ تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے، اور میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود ہے۔ ہاں جی، میرا جو ریسرچ پیپر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جو میں نے آپ کو بارہا دکھایا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlsunnatpak.com پہ، اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3110، مسلم میں 6309، کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفى 95 ہجری، علی ابن حسین، حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط، یہ ہم کہتے ہیں، درمیان والا علی، بڑے والا علی، چھوٹے والا۔ بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں، چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں، وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے، علی اوسط، علی ابن حسین بن علی علیہم السلام۔ اور امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے، صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے، جس میں امام زین العابدین، امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ خیر علیہ السلام پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ بخاری میں 3110، مسلم میں 6309۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا، یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئے، یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا تو وہی کوئی نہیں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا بیان، اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی، پھر حضرت حسن کو ملی، پھر حضرت حسین کو ملی، حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس، وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لے۔ وہ قوم کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، آل امیہ، وہ آپ سے چھین نہ لے، اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لے، جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار، لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کاپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں، اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ کوئی اسمان سے نہیں نازل ہوئی، اسی زمین میں ہی سارے معاملات ہیں۔ آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا۔ میرے بھائی یہ بدنیتی قطعاً نہیں تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207، جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے
وہ ڈیٹیل موجود ہے. یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر. یہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے, انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162, فری آ جائے گا آپ کے گھر. اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی. ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. 6. ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے, ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے. 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, یعنی سیدنا ابو بکر, اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے, کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں. ویسے حضرت ابو بکر نے بھی کوئی دھونس نہیں کی تھی, صحابہ سے مشورہ لیا تھا, لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا, یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا, سب نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے, انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں, اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی, اور وہ اشرم وشرا والے تھے 6 کا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے الفاظ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا, اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں سی خلیفہ چننا. وہ تو حضرت عمر 4 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر, تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی. وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے, حضرت عمر شہید ہو گئے, ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے. تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف. تو اس پہ ویسے میرا کلپ ہے, لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ مجمعین. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے, اور وہی ہوا, انہوں نے 6 رکنی کمیٹی. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ, ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے, امیر المومنین نہ کہنا, آئی ایم نو مور امیر المومنین, کہیں میرے اس امیر کے حکم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت, یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائیں. ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا. اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی, لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں. تو پھر وہ ساتھ دفن کیے گئے. ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے, یہ حضرت ابو بکر نے کہا میری یہ رکھ دینا, میں وہ کنڈی کھل جائے گی, تو جھوٹ ہے. ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں, اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا. بخاری میں موجود ہے, کوئی کنڈی نہیں کھلی. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابو بکر کے لیے. جھوٹ ہے بالکل, بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں. یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے, ظالموں نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. وہ کوئی بدنیت نہیں تھے, بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں. باقی میں آپ کو بتاؤں, حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا, وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں, اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا. ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا, اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر, تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے. اور دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ. حضرت عمر نے کہا کہ, اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں, میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں. پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن, کافر اور گمراہ ہیں.
اتنا ڈاڈا فتویٰ. باقی آپ میرا ڈیٹیل دیکھ لیں خلافت راشدہ کے 30 سال. مسئلہ 162A اور B. 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کی ہے. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے, انٹرنیشنل دوروں کے اوپر. حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے. اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے. کیونکہ بخاری مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے. حضرت علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دلجوئی کی, فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی, کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام. یہ تسلی تھی. تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے تھے.